السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نیکیاں کمانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں۔ علامہ سخاوی نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پاک بھیجے گا، رب کریم اس پر 100 دفعہ درود پاک بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک بھیجے گا، رب کریم اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق اور شوق میں اس پر زیادتی کرے گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیے میرے ساتھ، اور بعد میں آپ نے مکمل کر لینے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے موسنا ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا اور ہمیں اس طرح جاننے کا موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تقسیم اوقات کیا تھی، بیویوں سے آپ کا سلوک کیا تھا، آپ کی راتیں کیسے بسر ہوتی تھیں، آپ کتنا سوتے، کتنا جاگتے، کیسے ہم کلام ہوتے، میٹھے میٹھے بول، کیسے وہ موتی بکھیرتے، کب غصہ آتا، کب خوش ہوتے، ایٹسٹرا۔ اور اسی طرح شریعت کے بہت سارے مسائل جن کا جاننا ازبس ضروری ہے، اور جن میں سے بیشتر عورتوں سے متعلق ہے، تو ہمیں پتہ چلے کہاں سے، اور یہی محبوب کریم کی جو ازواج ہیں، ان کی جو کثرت ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ اور وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر محبوب کے ازواج مطہرات سیرت پاک کے یہ گوشے بیان نہ فرماتی، تو بہت ساری باتیں جو آج شریعت اسلامیہ کا ماخذ قرار پائی ہیں، صیغہ راز میں رہتی، اور متعدد فقہی مسائل وہ ہم نہ حل کر سکتے، نہ کوئی سلوشن کا طریقہ آتا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، وہ بہت ہی ذہین، فطین، علمی استعداد رکھنے والی خوبصورت عورت تھیں، اور یاد رکھیے کہ ان کے پاس نالج بہت زیادہ تھا۔ عرب تاریخ اور ادب سے بھی وہ آشنا تھیں، شاعری، مروجہ قوانین اور طب جیسے متنوع معاملات کے بارے میں بھی حیرت انگیز آگاہی حاصل تھی، فقہی امور پر کامل دسترس تھی، اور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں انہیں کمال درجے کی معلومات نہ ہوں۔ وہ قرآن کریم کی حافظہ تھیں۔ آپ بھی ذرا محاسبہ کریں اپنا۔ پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے اختلافی مسائل ان کے سامنے پیش کرتے، پھر وہ اپنی اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی سے انہیں حل کر دیتی، اور بے شمار صحابہ کرام اور صحابیات کا شمار ان کے سٹوڈنٹس میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقہی اور شرعی مسائل کے بارے میں فتوے بھی دیتی تھیں۔ سمجھ آئی؟ فتوے بھی، غرض کہ انہوں نے ہر اعتبار سے بھرپور عملی زندگی بسر کی، کونے میں بیٹھ کے خالی عبادتیں نہیں کی، اور مختلف معاملات میں جن کا تعلق جیسے سیاسی، دینی اور معاشرتی پہلوؤں سے تھا، امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور حضرت عائشہ کی بصیرت اور معاملہ فہمی اپنے مثال آپ تھی۔ انہیں بہت سارے امور میں عین الیقین کا درجہ حاصل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں سخت قحط سالی کی ہوگی حالت، یعنی مدینہ سخت قحط سالی کی زد میں آ گیا، طویل عرصے تک بارش نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام اجمعین نے نماز استسقاء، نوافل بھی ادا کیے، گڑ گڑا کے دعائیں بھی بڑی عاجزی سے مانگی، لیکن بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تو خشک سالی سے فصلیں تو سوکھ گئیں، انسان تو کچھ جانور بھی پریشان تھے، کیونکہ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا نا۔ تو خشک سالی سے فصلیں سوکھ گئی تھیں، انسان، جانور اور مویشی سب ظاہر ہے پریشان تھے۔ ہر چیز پر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں مردنی اور زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس مصیبت کے عالم میں لوگ کدھر آتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں، اور عرض کی کہ ہماری خستہ حالی کا کوئی مداوا کیجیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، او آقا دو جہاں سے استمداد کے لیے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دیں، اور حجرے کی چھت میں سوراخ کر دیں،
جب آسمان اور روزہ مبارک کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ ایسا کیا تو ایسا ہی ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حجرہ مبارکہ میں سوراخ کرنے کی دیر تھی، بادل امڑ کر آ گئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جب بارش کا سلسلہ طول پکڑ گیا تو پھر وہی حجرہ مبارک کی جو ہول کیا ہوا تھا اس کو بند کیا، جیسے ہی بند کیا بارش بھی بند ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ یاد رکھیں بہت عبادت گزار تھیں، عبادت گزاری، تقوی اور زہد میں بلند مقام رکھتی تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ ہونے کے علاوہ وہ بلا کی سخی اور فیاض تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گزر اوقات کے لیے کچھ الاؤنس مقرر کر رکھا تھا، لیکن جو کچھ ملتا وہ بڑی دریا دلی سے مستحقین میں لوٹا دیتی تھی۔ ایک دفعہ مالی غنیمت میں ہزاروں درہم ملے تو آپ نے خادمہ سے کہا کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس دن آپ روزے سے تھی۔ جب افطار کا ٹائم آیا تو خادمہ کہنے لگی، اے ام المومنین، میں نے تو سب کچھ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب افطار کے لیے کھجور کے ایک دانہ تک نہیں ہے۔ تو آپ نے شکر اور صبر کے ساتھ سادہ پانی سے روزہ افطار کر لیا، اور یہ تھی آپ کی سخاوت، یہ تھی آپ کی فیاضی جو محبوب کریم کی سنت مبارکہ کے اتباع کا آئینہ دار تھی۔ آپ ذرا دیکھیں، وہ دیکھ چکی تھی نا کہ آپ بھی ایسے موقعوں پر سخاوت اور فیاضی کے دریا بہا دیتے تھے جب تک رائے خدا میں درم و دینار لٹا نہ دیتے بستر پر آرام کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ذرا ہم بھی تو اپنا محاسبہ کریں، ہمارے پاس تو جتنا ہو اتنا اور چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے کیا سیکھا کہ عائشہ صدیقہ بہت ہی نیک تھی، عبادت گزار تھیں، تو آپ کتنا کرتے ہیں ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ کیا وہ خالی یہ جیسے وظیفے کرتے رہتے تھے؟ نہیں، ان کے پاس بہت زیادہ علوم بھی تھے۔ علم حاصل کرنا یاد رکھیے فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، چند باتیں ایک اور بھی سیکھ لیتی ہیں کہ رشتہ ازدواجیت میں منسلک ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن چند ایک جو ہیں وہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کا سبب تھا ان کے والد گرامی تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ خدمات تھیں جن کے اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ کیا، اور فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے۔ تو اتنی عزت افزائی کا اظہار، بار بار قدر و منزلت کا اظہار، یہاں سے تو پتہ چلتا ہے نا بہت زیادہ پیارے تھے۔ پھر دوسرا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو نکاح پسند فرمایا تھا اس کی وجہ حد کمال کو پہنچی ہوئی ذہانت اور فطانت تھی۔ اصل میں ایک خدادار جوہر تھا جس نے رسول اللہ کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ آپ کی دورس نگاہیں جہاں گئی تھی نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی عورت کے متلاشی جیسے ہو، اور جس کو دوسرے لوگوں کے لیے بطور ماڈل پیش کیا جا سکتا ہو، تو اس معیار پہ کون اتری؟ صرف حضرت عائشہ صدیقہ، اور کوئی پورا اتر سکتا بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو رفیقہ حیات بنانے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ ان میں زہد بہت زیادہ تھا، تقوی، پرہیزگاری، طاعت، عبادت کا جوہر، یعنی یوں سمجھے کہ ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا وصف تھا جو آقائے دو جہاں کی نظر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ تو حضور سے تعلق زوجیت نے اس جوہر کو اور بھی زیادہ چمکا دیا تھا۔ اور ایک اور سبب ہم عائشہ صدیقہ کی سخاوت اور فیاضی تھی، جو ان کی طبیعت میں اس قدر رچی بسی ہوئی کہ فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ یہ وصف محبوب کریم کے طبع کریمانہ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اس طرح دونوں کے طبع میں ایک فطری اور ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی جو آگے چل کر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے مشن کو فروغ دینے میں یعنی زیادہ مبدو اور معاون بن سکتی تھی۔ تو اس سبب سے یہ چناؤ میں یہ بھی ایک سبب تھا۔
5واں سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسری عورتوں پر ترجیح اور برتری حاصل تھی. ان کی نو عمری تھی جب وہ محبوب کریم کے پاس آتی ہیں تو بہت کم عمر تھی. اس میں کچھ اختلاف ہے سالوں میں کہ اتنے سال کی تھیں اتنے سال کی تھیں. بہرحال یہ بات کنفرم ہے کہ سب سے کم عمر جو خاتون تھی وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ تھی، کنواری بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر قوم کے اندر، امت کے اندر ایک فقیہ زاہدہ عابدہ کی حیثیت سے آپ کو بڑا مقام، بلند مقام حاصل تھا نا، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں. پھر فقہی علمی وہ سمندر تھا ان کے اندر. یوں سمجھے کہ اکابر صحابہ بھی ان کے پاس آتے تھے، مسائل پوچھنے، فتوے پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو بہت سارے اور بھی اسباب تھے، تو چند اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے کیونکہ محبوب کریم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعد میں بھی تو حاجت تھی نا. تو کم عمری میں شادی کرنے کی یہ بھی ایک حکمت تھی کہ بعد میں ایسا اساتذہ سب کے سامنے بڑی پرومیننٹ اور بڑی عزت کے ساتھ آج بھی ان کا نام روشن لیا جاتا ہے.